ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ فواد، بشریٰ، ثنا اور سکندر کی انگیجمنٹ پر صبا جو تماشا لگاتی ہے سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں۔ صبا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے فواد کو وہ انگیجمنٹ رنگ پہناؤں گی جو کہ میں لے کر آئی ہوں۔ صبا کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ معمولی سی انگوٹھی کبھی بھی پہننے نہیں دوں گی۔ اب وہاں پر جو بجو ہے وہ اس بات کو کور کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیوں، اگر آپ نے اپنے داماد کو اپنی مرضی سے انگوٹھی پہنائی ہے تو ہم بھی اپنے داماد کو اپنی مرضی سے انگوٹھی پہنائیں گے۔ اگر آپ کا داماد اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے انگوٹھی پہنا رہا ہے تو ہمارا داماد بھی ہماری بیٹی کو اپنی مرضی سے انگوٹھی پہنائے گا، یہاں پر آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ دردانہ اور باقی سب لوگ، بشریٰ، یہ لوگ مسرت کی یہ بات سن کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ آخر بشریٰ نے کیا ہی بات کر دی ہے مسرت نے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو دلبر ہے وہ اب مسرت کو پسند کرنے لگ گیا ہے، اس نے مسرت کو بلوایا ہے اور کہا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مسرت اس کی بات سن کر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی اور اس کو کہتی ہے کہ تم واقعی میں مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہی دلبر وہاں پر ماریہ کو بھی لارے لگا کر بیٹھا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے تو ماریہ کو انگیجمنٹ رنگ بھی پہنا دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور فنی ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے وہ جواد سے کہتی ہے کہ تم بشریٰ اور فواد کی انگیجمنٹ پر خوش نہیں ہو۔ وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں تمہارے اس پچھتاوے سے بچ کے آؤں، اس طرح اللہ کرے کہ فواد بھی بشریٰ کے اس دھوکے سے نکل آئے اور اس کو نظر آ جائے کہ وہ کتنا پچھتائے گا۔ بشریٰ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں فواد کی انگیجمنٹ رنگ پہن کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ پھر مسرت ان کی جانب دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ دونوں پچھتائیں نہ پچھتائیں، مجھے تمہارا پچھتاوا نظر آ رہا ہے جو کہ تم نے دردانہ سے شادی کر کے خود کو فیل کروایا ہے۔ وہاں پر جواد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوں، اپنی لائف میں مطمئن ہوں، میں کبھی بھی نہیں پچھتا سکتا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ ڈرامہ بہت زیادہ مزے کا ہے۔ اس ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ صبا کا رویہ دیکھ کر سارے گھر والے بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں، سب کو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اور پھر انگیجمنٹ کے بعد جو بشریٰ ہے وہ اپنے گھر والوں کو کہتی ہے کہ اگر آپ لوگ میری ساس کا رویہ دیکھ کر اس طرح سے مجھ سے بیہیویئر کر رہے ہیں تو میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں، مجھے اس گھر میں شادی نہیں کرنی۔ بشریٰ اپنے بھائی سہیل سے کہتی ہے کہ آپ جا کر اس رشتے سے انکار کرائیں، تو اس کی بھابھی نوین کہتی ہے کہ آپ پاگل ہو گئی ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہیں بشریٰ، آپ اپنی انگیجمنٹ پہ خوش رہیں، ہماری خیر ہے اور نہ ہی ہماری عزتوں پر کوئی حرف آ رہا ہے، نہ کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ بشریٰ جو ہے اپنی بھابھی سے کہتی ہے کہ نہیں بھابھی، میں نے بشریٰ آنٹی کا صبا آنٹی کا رویہ دیکھا ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے رہیں گی تو میں اس گھر میں شادی کر کے کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ نوین اپنی نند کو سمجھاتی ہے، کہتی ہے کہ آپ اتنی پاگل نہ بنیں، آپ جا کر ریلیکسڈ کریں۔ دکھایا جاتا ہے کہ مسرت جو ہے اب اس کو جس طرح دلبر اب اپنی لو سٹوری میں پھنسائے گا اور پھر بعد میں بابی کو پتہ چلے گا کہ وہ دلبر تو پہلے ہی فراڈیا ہے، اس کی شادی، اس کی انگیجمنٹ کہیں اور ہونی ہے، اس نے ماریہ کو بھی لارے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ پھر مسرت کو بتاتا ہے کہ تم کتنی پاگل ہو، تم دلبر کے پیچھے پڑی ہوئی ہو، وہ کہیں اور انوالوڈ ہے۔ مسرت کو بہت برا لگتا ہے، وہ پھر اس کو جا کر مارتی ہے اور کہتی ہے تم نے میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کیسے کی ہے، میں تمہیں پاگل اور ایسی نظر آتی ہوں کہ تم مجھے آ کر بولو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور وہاں پر تم نے 3-4 اور لڑکیوں کو کہہ رکھا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر بشریٰ جو ہے وہ فواد سے بات کرتی ہے کہ تمہاری ماں نے کس طرح سے میری فیملی کی انسلٹ کی ہے، اس نے کس طرح سے سب کو بے عزت کیا ہے، اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فواد پھر اپنی ماں کی جانب سے ایکسکیوز کرتا ہے اور اپنی بیوی بشریٰ سے کہتا ہے کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں، اگر انہوں نے تبدیل نہ کیا تو پھر ہم شادی کے بعد کہیں اور شفٹ ہو جائیں گے۔ بشریٰ جو ہے وہ اپنے ہونے والے شوہر فواد سے کہتی ہے کہ آخر کب تک ایسا ہی چلتا رہے گا، کبھی نہ کبھی تو وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں گی نا، کبھی نہ کبھی تو ان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو بشریٰ اپنے فواد سے کہتے ہے کہ آپ اپنی ماں سے بات کریں، اپنے رویے کو تبدیل کریں، یا پھر اپنے بھائی جواد سے کہیں کہ اپنی ماں کو سمجھائیں۔
اب فواد جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم بالکل پریشان نہ ہو، میں ان سے ضرور بات کروں گا اور وہ اپنے رویے کو تبدیل بھی کریں گی۔ بشریٰ جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں کیسے پریشان ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں اتنی آسانی سے چپ کیسے رہوں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے۔ بشریٰ کی باتیں سن کر جواد جو ہے فواد بہت زیادہ ٹینس ہو جاتا ہے، وہ باہر لان میں بیٹھا چپ چاپ باتوں کو سوچ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ثنا اس کے پاس جاتی ہے، وہ ثنا سے کہتا ہے کہ ہماری ماں اس طرح ہمارے ساتھ کیوں کرتی ہیں، اگر ان کو ہمارا کسی سے ملنا بولنا اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں ہے تو وہ ہمیں خود بولیں، نہ کہ وہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتی پھریں۔ اب ثنا جو ہے وہ فواد سے کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، ان کا لب و لہجہ اس طرح کا ہے، وہ کبھی کبھی اس طرح کی بات کر جاتی ہیں لیکن وہ دل کی بری نہیں ہے۔ فواد اپنی بہن سے کہتا ہے کہ یہ تو مجھے پتہ ہے کہ وہ دل کی بری نہیں ہے، لیکن ان کا رویہ اور ان کا اس طرح سے بیزاریت سے بات کرنا کسی کو بھی پسند نہیں آتا۔ ثنا جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ اگر بشریٰ کو برا لگا ہے تو میں بشریٰ سے جا کر معافی مانگ لیتی ہوں اگر تم کہتے ہو تو۔ فواد کہتا ہے کہ نہیں، اب تم بشریٰ سے جا کر کوئی بات نہ کرنا، میں اس سے ایکسکیوز کر چکا ہوں، معافی مانگ چکا ہوں، ضرورت پیش آئی تو دوبارہ بھی کر لوں گا، لیکن مما اس کے ساتھ اپنے رویے کو تبدیل نہیں کریں گی تو وہ اس گھر میں ایڈجسٹ کس طرح سے کر پائے گی۔ تو بشریٰ اپنی نند کے بارے میں جب فواد سے یہ ساری باتیں کرتی ہے اور فواد اپنی بہن ثنا کو بتاتا ہے تو ثنا فواد سے کہتی ہے تم پریشان نہ ہو، میں مما سے بات کروں گی، وہ اپنے رویے کو تبدیل کریں گی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دلبر نے جو ہے وہ مسرت کو بلوایا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں میں پسند کرتا ہوں۔ مسرت کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ تو مسرت جو ہے وہ واقعی میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے۔ مسرت گھر آ کے اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے، میں کسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ساری باتیں بابی سن رہا ہوتا ہے، اب اس کو اتنا شدید غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آخر وہ کون ہے جو تم سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گیا ہے۔ جب مسرت اس کا بایو ڈیٹا اور سارا اس کے بارے میں بتاتی ہے بابی کو، بابی کہتا ہے یہ تو ماریا کے ساتھ اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ پھر مسرت جو ہے وہ ماریا کے بارے میں اسے پوچھتی ہے تو وہ اس کو بتاتی ہے کہ ماریا تو وہ لڑکی ہے جو کہ اس کی کزن ہے، خالہ کی بیٹی ہے۔ اب مسرت جو ہے دلبر کو کال کرے گی، اس سے پوچھے گی تو وہ اس کو بتائے گا کہ تمہیں آخر کس نے بتایا۔ پھر بابی بھی ادھر ہی ہوتا ہے، وہ اسپیکر پہ کال پہ ہوتا ہے، وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ اس کو میں نے سب کچھ بتایا ہے، تم اس کے ساتھ کس طرح سے کھیل رہے ہو۔ تو پھر دلبر کہتا ہے کہ باس آپ، دلبر پھر اس کو جب باس کہتا ہے تو مسرت کی تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ بابی کو باس کہہ رہا ہے۔ بابی اس کو بتاتا ہے کہ یہ میرے ہاں میرے ساتھ کام کرتا ہے، تمہیں اس نے کس طرح سے اپنے جھانسے میں پھنسا لیا اور تم نے مجھے بتایا تک بھی نہیں، تم نے بھی تو میرے ساتھ زیادتی ہی کی ہے۔ مسرت کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اس نے تو مجھے کہا کہ یہ بہت بڑا یوٹیوبر ہے، مجھے تو اسی لیے اس پر دل آ گیا۔ بابی اس کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے۔